تو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من احسن الی جوارہ کثر خدمہ، اسے اپنا لے، تجربہ کرے سب۔ کیا فرمائے؟ جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا رفتار، اچھی رفتار ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، تعاون کے ساتھ رفتار رکھے گا، اچھی معاشرت ہے، ان کے ساتھ تعلقات اس کے اچھے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے خدمت گزار زیادہ ہو جائیں گے، یعنی بہت سارے لوگ اس کے خدمت گزار بن جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خدمت گزار زیادہ ہوں، دوست احباب زیادہ ہوں، تو آپ اچھا ہمسایہ بن جائیں، آپ ہمسائے کی خدمت کریں، دنیا آپ کی خدمت کرے گی، آپ بالکل لوگوں سے مختلف ہو جائیں اس سلسلے میں۔ لوگ برے ہمسائے بنے، آپ اچھے ہمسائے بنے، دیکھیں گے کہ دنیا آپ کی خدمت میں ہے۔ یہ پہلا فائدہ کہ لوگ آپ کی خدمت کریں گے۔ خداوند بے عوض نہیں چھوڑتا، آپ کسی کی خدمت کریں، خداوند آپ کے لیے 10 بندے بھیجیں گے، جاؤ اس کی خدمت کریں، خوشی خوشی آپ کی خدمت کریں، ایسا ہوتا ہے۔ آقا امیر المؤمنین فرماتے ہیں من حسن جوارہ کثر جیرانہ، یہ دوسرا فائدہ، پڑوسیوں کے ساتھ بلائی کرنے والوں کے پڑوسیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے۔ آپ ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک رکھتے ہیں، اچھا برتاؤ ہے آپ کا، اچھی خدمات آپ پیش کرتے ہیں، اچھی دیکھ بھال ہے، اچھا اخلاق ہے آپ کا ان کے ساتھ، تو آپ کے پڑوسی زیادہ ہوتے جائیں گے، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور وہ بھی اچھے پڑوسی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پڑوس میں رہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ خوشی خوشی آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کے ہمسائے میں آ کے بیٹھیں، یہ آپ کے لیے جو ہے آپ کی مثبت صفات میں سے۔ تو یہ دوسرا فائدہ، پڑوسیوں میں اضافہ ہو جائے گا، خدمت گزار زیادہ ہو جائیں گے، پڑوسی زیادہ ہو جائیں گے۔ تاریخ انسانیت کے تجربات گواہ ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے اور اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے، تو وہ خود بھی اس کے لیے آغوش محبت پھیلائے رہتے ہیں، اپنی محبت اور اس کے احترام کا ثبوت دینے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ محبت کریں، لوگ کانٹے پیش نہیں کریں گے، لوگ بھی محبت کریں گے آپ سے۔ اور دنیا دوستی اور محبت سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ آپ خدمت کریں، لوگ آپ کی خدمت کریں گے، لہذا آپ کی خدمت کے لیے وہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اس لیے اس کے پڑوسیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے تعلقات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ ورنہ کتنے افراد آپ معاشرے میں، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے ضرور، وہ نہیں دیکھے ہیں کہ لوگ بڑھ چڑھ کے بولا ہم تو اس کے ہمسائیگی میں جائیں گے، ایسے کم دیکھے ہوں یا نہیں دیکھے، بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں بہت سارے، یار ادھر توبہ نہیں بیٹھے، گھر بیچ کے چلے جاتے ہیں، یہ آپ نے زیادہ دیکھے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے اس کی ہمسائیگی قبول نہیں ہے ہمیں، ایسے آپ نے کافی دیکھے ہوں گے۔ یہ یعنی بدبختی، یعنی حیوانیت میں ہم نشینی بہتر ہے بنسبت انسانوں کی۔ وہ کس طرح اپنے سب ایک ساتھ رہتے ہیں، لڑتے کم ہیں۔ تاریخ نے دیکھا ہوگا کہ جس قدر انسانوں نے انسانوں کو مارا ہے، حیوان نہیں مارے اتنے، یعنی ابھی تک انسان کی تربیت نہیں ہوئی، ابھی تک انسان کو نہیں معلوم کہ ترقی کیا ہے، تمدن کیا ہے،
ابھی تک اسے اپنی خلقت کا راز نہیں معلوم ہو سکا، ابھی تک اس نے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، تو وہ لوگ کون ہیں، تو مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا، اسے نہیں معلوم، ابھی تک حیوانیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، مثلا اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی رزق و روزی میں اضافہ ہو جائے، آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نہیں چاہتے آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو آپ چاہتے ہیں انسان کی خدمت کریں، بجائے اس کے کیا مختلف قسم کے بعض لوگ دوائیاں کھا کھا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ہمسائیوں کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، عمر بڑھ جائے گی آپ کی، روزی میں بھی اضافہ ہوگا، جس قدر ہو سکے خدمت کریں۔ انسان یعنی دوسروں کے کام آنا، اس کو کہتے ہیں انسان۔ انسان انس سے بنا ہے، ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں۔ انسان ہونے کا مطلب ہے کہ دوسرا آپ سے مانوس ہو۔ مانوس یعنی چیئے، یعنی جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اسے آرامش ملے۔ مانوس یعنی یہ، جس طرح بچہ ماں سے مانوس ہے تو بچہ ماں کے پاس آنے کے بعد ریلیکس ہو جاتا ہے۔ مانوسیت یعنی یہ مانوسیت ہے، جب دوسرا آپ کے پاس پہنچے وہ ریلیکس ہو جائے کہ اب میں اپنے دوست کے پاس پہنچ چکا ہوں، اب یہاں کسی چیز کی پریشانی نہیں، اب یہاں ٹینشن نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی۔ اگر لوگ اچھے تعلقات برقرار رکھیں خواہ اضافہ ہوگا، کیونکہ مل کے کام کریں، ضرور کریں، آپ اسے فائدہ، وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، ترقی ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ یہ جب میں نہیں دیتا وہ بھی نہیں دیتا تو اب یہ جو دولت ہے، ثروت ہے، یہ آگے نہیں بڑھ رہی، ظاہر وہ اپنے پاس رکھیں گے ترقی کہاں سے ہوگی؟ یہ جب اس کو چلائیں دولت کو تب ترقی ہوتی ہے۔ یہی دولت آپ نے ان کو دیا، ان کے کام آئے، ان کے کام آ گئے، اب انہوں نے بھی تو آگے چلانا ہے، اب یہ دولت مسلسل چلے، ثروت دولت، تو ترقی ہوگی، رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ سب روک کے رکھیں اپنے اپنے اکاؤنٹ میں، صرف اپنے لیے جو ایک انڈا خریدنا صبح، ایک ڈبل روٹی، اس کے پیسے نکال باقی رکھ دیے، تو وہ پیسے جمع ہیں، آگے نہیں دے رہے، تو اس کا کام بھی رکا ہوا ہے۔ اس نے آگے کام کرنا تھا، روک دیا آپ نے، کیونکہ وہ آپ اگر پیسے دے دے اس کا کام آگے نہیں، وہ پیسے آگے نکل جاتے، اس کا کام بھی ہو جاتا، دیکھیں اضافہ ہو جاتا، نہیں دے رہے، اب آپ نے بھی روک دیا، اس نے بھی روک دیا، اس نے، سب نے روک دیا، وہ تجارت نہیں ہو رہی ہے، وہ سرکل نہیں بنا ہوا، تو سب کے پیسے، اسی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے کام آ جائیں، جب کسی کا کام رکے گا نہیں، جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو کسی کا بھی کام نہیں رکے گا، تو خواہ ترقی ہوگی۔ ایک مزدور کھڑا ہے، مزدوری نہیں کر سکتا، ایک مزدور، اسے کسی نے کام نہیں دیا، تو یہ اس کا کام رکا ہوا ہے، اس کے پاس اب پیسے نہیں آئیں گے، اور جہاں اس نے کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نہیں کیا کام، تو وہ کام بھی رکا ہوا ہے۔ جب اس کا کام رکے گا اس وجہ سے وہاں سے جو پیسے آنے تھے وہ بھی نہیں آئے گا، آگے اس نے جتنے کام کرنے سب رک جائے گا۔ اسی طرح چھوٹا چھوٹا ایک ہڑتال میں کتنا نقصان ہوتا ہے، نقصان ہم سب سمجھیں، ہمارے کیا نقصان ہوا، ہماری دکانیں بند ہیں، سب کچھ محفوظ ہے، بھئی آپ جس قدر تجارت کریں گے، ایک دن اگر آپ ساری دکانیں بند رکھیں، کتنے کام رک گئے، یعنی آپ نے جام کر دیا پورے معاشرے کو، تو اس دن مثال لاکھوں کروڑوں کا جو کاروبار ہونا تھا وہ رک گیا، آگے منڈیاں رک گئی، آگے پھر جو ہے قیمتوں کے بازار میں چیزیں رک گئی، اب اس طرح سے خسارہ ہوگا، ہماری رزق روزی انہیں عقلاً بھی اسی طرح سے کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کسی کا کام نہ رکے، خدمت یعنی یہ ہے، وہ آج مجبور ہے، آپ نے دیا، اس کا کام نکل گیا، پیسے اس نے آگے دیے، آگے کتنے کام آئیں گے؟ پیغمبر صاحب نے ایسا ہی کیا، کپڑے خریدے 12 درہم کے کم از کم، اس طرح کہا کہ یہ مہنگا ہے، اس کو واپس کریں، واپس کیا، پیسے واپس لیے۔ ایک کنیز ہے، رو رہی ہے،
واپسی پہ سستا سا کپڑا لیا اپنے لیے، مثال 4 درہم کا اتنے کا، دیکھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا پیسے دیے تھے مالک نے گوشت خریدنے کے لیے، لیکن پیسے گم ہو گئے۔ کتنے 4 درہم مثلا، مجھے دقیق یاد نہیں ہے کہ میں پیسے دے دیتا ہوں آپ کو، پیسے دے دیتا ہوں آپ کو، آپ گوشت لے کے لے جائیں گا۔ پیغمبر گئے بازار، وہاں سے واپس آئے، دیکھا کہ گوشت لے کے رو رہی ہے۔ پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا بھی دیر ہو گئی ہے، اب مالک مجھے ڈانٹے گا، مارے گا یا پھر تنبیہ کرے گا۔ کہا کہ یہ تو اب پیسوں سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اگر پیسے دوں تو ایسا تو نہیں ہے، مجھے خود جانا پڑے گا۔ پیغمبر خود گئے، دق الباب کیا، پہلا سلام کیا، دوسرا سلام، تیسرا سلام، تیسرے سلام میں دروازہ کھولا اس نے۔ سوال کیا کہ تیسرے سلام پہ کیوں دروازہ کھولا، پہلے سلام کیوں سے دروازہ؟ کہا کہ ہم آپ کی آواز سننا چاہتے تھے کہ آپ پھر سلام کریں، پھر سلام کریں، کیونکہ برکت ہوگی ہمارے گھر میں۔ ہم نے کہا تیسرے پہ ہم جواب دیں گے۔ جب آپ آ گئے ہیں تو اسے بخش دیا، نہ صرف بخش دیا، اس کو ہم آزاد کر دیں، کنیز آزاد ہو جاتی۔ تو دیکھیں وہ جو پیسے ہیں، جب کام کتنے کام ہو جاتے ہیں، کنیز آزاد ہو جاتی ہے، پیسے بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ اب یہ کنیز جب آزاد ہو، اب کوئی اس کے کنیز دوبارہ نہیں بنا سکتا، قانون میں کنیز آزاد ہو جاتی ہے، کتنے کام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کی ہار کا مسئلہ بھی اسی طرح سے، یا بھائی بولی لگ گئی، بھائی کس نے خریدنا، اس نے خریدنا ہے۔ اب وہ پھر بولی میں کسی کو، ایک فقیر کو کھانا کھلا دیتا ہے، ایک کپڑے نہیں، اس کے کپڑے بھی اسے مل جاتے ہیں، اور اس کی سواری بھی مل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، سارا کام مسجد سے اسی ایک ہار کے ذریعے، پھر وہ ہار واپس تحفے میں آ جاتا ہے، واپس پیغمبر اسلام کے پاس۔ ایسا ہوتا ہے سب کا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں، حتماً دنیا ترقی کرے گی، حتماً۔ تو یہ کہ رزق و روزی میں اضافہ ہوگا، اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ عمر میں اضافہ کیوں ہوگا مجھے باقی نہیں معلوم، چھوٹی سی علت ہے، وہ خوشی ہے، آپ بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا کام کیا، آپ کو ایک قلبی خوشی مل جاتی ہے۔ جو بندہ خوشحال رہتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی خوشی، اس کی خوشی، اور اس کے بعد خداوند پھر کچھ وہ بھی کر لیتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ تو اس کے دل پر بھی جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کنجوسی کرتا ہے اس کے دل پہ بوجھ بنا رہتا ہے، کیونکہ اندر سے ایک وجدان ہے انسان کے اندر، ایک نفس لوامہ ہے، وہ اندر سے اس کی کٹائی کر رہا ہوتا ہے، بھئی تو غلط کام کیا تو نے۔ گناہ کرنے والے ہمیشہ کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ گناہگار کی عمر کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا وجدان اسے سزا دے رہا ہوتا ہے ہمیشہ کہ تم نے غلط کام کیا، یہ گناہ کیا، تو اندر سے وہ تکلیف میں ہے، ہمیشہ تکلیف میں ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، گناہ کا اثر ہے۔ جو بندہ گناہ نہیں کرتا، حتیٰ اگر صبح کی نماز جس سے قضا ہو جائے، کسی کی جسے نماز پڑھنے کی عادت ہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے، اس کا وجدان اس سے مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آج برا کام ہوا ہے نا، دیکھیں نماز تمہاری قضا ہو گئی ہے، اب خدا کے حضور مثال کوئی ایسی چیز، کوئی خاص کام ہو چکا ہے، ایک ایسی چیز ہو چکی ہے کہ اس سے وہ ناراحتی بڑھتی جاتی ہے۔ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ جائیں، سو جائیں، ریلیکس ہو جائے گا، کام کرے، وہ ہلکا محسوس کرتا ہے خود کو کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح کنجوس افراد بھی، جو ایک دوسرے کچھ نہیں دیتے، کسی نے مانگا آپ نے نہیں دیا، ظاہراً تو آپ نے نہیں دیا، آپ نے سمجھا میں نے پیسے بچا لیے، لیکن نہ آپ کو خوشی نہیں ملے گی۔ خوشی اس سے ملے گی جس نے عطا کیا ہے، وہ خوشحال ہے، وہ خوشحال ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، وہ خوشی کا۔ انہیں چھوٹا سا سبب، چھوٹی سی علت یہ ہے، اب بھی بڑی بڑی علتیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں۔ آبادی اور ترقی کی راہیں کھل جائے گی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، اچھی ہمسائیگی کی بدولت۔ ظاہر آبادی تو ہو جائے گی جب خوش ہیں، اسی حساب سے جب خوشیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے تعاون کریں، شادیاں ہو جائے گی، اسی طرح بچے پیدا ہو جائیں گے، اسی طرح آبادیاں بڑھ جائے گی، ہمیشہ اسی طرح سے۔ ورنہ پھر آس پاس میں رشتے نہیں ہوتے،
دور دور چلے جاتے ہیں، پھر اسی حساب سے دیر ہو جاتی ہے، اسی حساب سے سارا کام رک جاتا ہے۔ راہیں کھل جائے گی، جب ترقی کرے گی راہوں کا کھلنا طبیعی بات ہے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حسن الجواری یزید فی الرزق، اچھی ہمسائیگی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، خداوند اضافہ فرما دیتا ہے۔ بھئی یہ لوگ اچھے ہیں، ان کو کھلا۔ ہمیشہ ایسا ہے، جب آپ خرچیں گے خداوند آپ کو زیادہ دے گا، نہ خرچنے والے کو زیادہ نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے اس کا اپنا نہیں ہے، وہ ذخیرہ ہے نا۔ ذخیرے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک چوکیدار چاہیے اسے کہ اسے سنبھالے۔ مالک نہیں ہے دولت کا، چوکیدار ہے۔ ذخیرہ کیا ہوا ہے نا، ذخیرہ کیا ہوا، آپ سنبھالیں اسے، یا کرائے پہ کسی کو بٹھا دیں، بھائی اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹینشن ہے رات کو، بھائی اتنی دولت اب اس کا کیا ہوگا۔ جو خرچتے ہیں وہ راحت ہو جاتے ہیں، چوکیداری کی ضرورت نہیں، ہم نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ بہتر یہ کہ اس طرف بھیجیں، خدا کی طرف، تاکہ وہ آپ کے لیے اصل ذخیرہ وہ ہے۔ یہاں پہ ذخیرہ دوسروں کے لیے ہے، کیونکہ اگر ایک رات آپ سوئے اور دوبارہ نہ اٹھے، پھر صبح تو آپ کی جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا۔ بھئی آپ نے کمایا تھا، آپ کو کچھ بھی نہیں، دوسروں کو ملا سب کچھ، یا اولاد نے لیا یا پھر غیروں نے لیا، خلاصہ ختم۔ آپ گئے قبر میں، ٹنوں مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اوپر سامنے بڑے بڑے پتھر بھی رکھتے، خبردار اٹھنے کی کوشش نہ کرنا، جی ہاں تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے خرچہ ہے آزاد ہے، جس قدر ہمارے لیے جو ہے، لہذا دولت کا دل، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک خزانہ رکھا ہوا ہے، خود اس کا چوکیدار ہے، یہ خود نوکر ہے دولت کا نوکر۔ خرچنے کی کوشش کریں، موقع تلاش کریں کہ میں اس دولت کو کہاں پہ خرچوں، یہ موقع تلاش کریں۔ اگر آپ راہ خدا میں خرچیں گے، خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ میں 10 گنا، 20 گنا، 70 گنا، 300 گنا، 700 گنا بڑھا دوں گا۔ خدا کا وعدہ ہے، اب جسے یقین ہوگا وہ بھی۔ تو آقا امام صادق نے فرمایا کہ جو ہے حسن الجوار، اچھی ہمسائیگی سے رزق و روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا حسن الجواری یعمر الدیار ویزید فی الاعمار، پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ بستیاں آباد کریں ہم لوگ، اس ویران بستی کو آباد کریں۔ یہ ویران ہے ابھی، کیونکہ محبت نہیں ہے آپس میں تعلقات کم ہیں، آپس میں جو ہے دیانتداری کم ہے، آپس میں الفت کم ہے، آپس میں اخوت کم ہے، تو یہ غیر آباد ہے، اسے آباد کریں۔